الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم ونسائها خديجة رواه البخاري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اپنے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کرتا رہتا ہوں. کبھی کبھی ان کی سیرت پر بیان ہو جاتا ہے، تو آج ذکر کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، زیادہ تاریخی باتیں یاد کرنا تو ہمارے پاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں اور آپ ان کو سنتے رہیں. اگر کوئی پوچھے تو مطلب کیا پتا. ویسے تو ہم سارے کے سارے مفتی ہیں الحمدللہ، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ پھر بھی تاریخی واقعات آپ کو یاد رہے تو اچھی بات ہے. اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہے. مکے کی رہنے والی ہیں، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی خدمت میں ان کی جناب زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں.
ابو طالب کے حالات کچھ ناساز ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت مالدار عورت کی بڑی مکے کے بڑے لوگ ان کے اوپر رش کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ اپنا مال تجارت کرنے کے لیے کبھی شام، کبھی مصر، کبھی جناب کہاں دوسرے علاقوں میں یہ مال وہاں سے تجارت نگران بھی ان کے مال کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس سال ابو طالب کی حالت بھی خراب ہو گئی، فرمایا کہ اے بھتیجے، اگر حضرت خدیجہ اگر ہمیں کہہ دے تو آپ اس کے مال کی نگرانی کے لیے چلے جاؤ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دادا جان، اگر چچا جان اگر یہ معاملہ بنا تو میں انشاءاللہ جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ دادا تو پہلے انتقال کر رہے تھے، چچا تھے، ان کی پرورش کے اندر تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ انہوں نے آخری دم تک کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ جو آج تک ہمارا اختلاف جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چچا کے بارے میں کہا تھا کہ چچا آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے بارے میں کہہ سکوں کہ میرے چچا نے میرے کان کے اندر کلمہ پڑھا تھا۔ اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یاد رکھنا یہ بات ہمیشہ، کیونکہ شیعہ اس کے اوپر کافی زور لگاتے ہیں، کافی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ابو طالب نے پرورش کی ہے۔ اس طریقے سے اگر پرورش میں بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے پرورش کی ہے، آدم نے بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کی ہے، اور کئی ایسے نبی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پرورش کی، انہوں نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میرے دوستو اصل ایمان کا دار و مدار کس پہ ہے؟ کلمے کے اوپر ہے۔ کلمہ جب نہیں پڑھا، ایمان نہیں لے آئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اب ابو طالب نے کہا کہ چلو میں بات کر کے دیکھتا ہوں، تو حضور نے شرط لگائی اگر وہ خود آئیں گے میرے پاس تب میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر مجھے پیغام نہ آئے تو میں نہیں جاؤں گا۔ ابو طالب نے اپنی بہن عاتقہ کے ذریعے سے یہ پیغام بھجوایا کہ جاؤ جا کر پیغام دو کہ میرا بھتیجا ہمارے تجارت کے لیے جانے کے لیے تیار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ حضرت خدیجہ تو پہلے بھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت شرافت کے چرچے سن چکی تھی اور دیکھ بھی چکی تھی، اور وہ تو چاہتی بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کی تجارت کے لیے جائے اور میرا نگران بن کر جائے، میں ان کو زیادہ سے زیادہ مال دوں۔ اور وہی ہوا، حضرت عاتقہ نے جا کر کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے قبول ہے، آپ کا بھتیجا اگر جانے کے لیے تیار ہے تو میں ان کو مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخر قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ غلام میسرہ کو کہا کہ یاد رکھ یہ بات، یہاں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مہار ہے، تو کھیل ہے اونٹ کی، جب یہ مکہ سے باہر چلے جائیں تو پھر ان کے ہاتھ میں مہار نہیں دینا، ان کو سوار کر دینا، مہار نہیں پکڑ دینا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو اونٹ پہ سوار کرنا ہے اور خود آپ نے اونٹ کی مہار پکڑنی ہے، تو سارا سفر ان کو اونٹ سے نیچے نہیں اترنے دینا۔ جب مکہ سے نکلنے لگے تو جبرائیل امین بھی آ گئے، کہا یا اللہ یہ وہ نبی ہے جس کے سر کے اوپر آپ نے تاج ختم نبوت سے جانا ہے، آج یہ یتیم۔ ادھر سے آواز آئی، اے عبداللہ تیرا لخت جگر ہے، آج یتیمی کی حالات کے اندر مکہ سے پتری شام کی طرف مصر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے، آج لاش سے نکل کر اس کو دیکھ۔ اے آمنہ تیرا یتیم بچہ ہے جس کو تو نے بڑے نازوں سے پالا ہے، آج یتیم مہار اونٹ کی پکڑ کر تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ اے
अब्दुल मुत्तलिब तेरा वो ये पोता है, इसको तूने जलावन कहा कि मैंने दुनिया के अंदर ऐसा बच्चा नहीं देखा, आज ये वही बच्चा है। आज मक्का से निकलकर आज जलावन शाम की तरफ, ईरान की तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मिशन की तरफ आज माल तिजारत के लिए जा रहा है। आज निकल के इसको देख। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पूरी दुनिया ने, पूरे मक्का के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बाहर निकल कर देखा कि आज यतीम के हाथ के अंदर मुहार है और यतीम हाथ के अंदर मुहार पकड़कर माल तिजारत के लिए जा रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलते हैं, मैसरा गुलाम जब मक्का से बाहर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट के ऊपर सवार कर देता है और खुद ऊंट की महार पकड़ लेता है। यहाँ से काफला चल पड़ता है। चलते चलते वो मकाम आया मिस्र के करीब, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इन काफला वालों ने पिलाव डालने के लिए कुछ कहा। यहाँ पिलाव करते हैं, कल से यहाँ से आगे सफर शुरू करेंगे। ये मिस्र का बाजार है, यहाँ से आगे कल हम शाम की तरफ जाएंगे। जब पिलाव डाला गया तो नस्तूरा राहिब वो देख रहा था, उसने देखा कि जिस दरख्त के नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, दस्तूरा राहिब अपनी किताब उठाकर कभी किताब की तरफ देखता है, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की तरफ देखता है। दौड़ता हुआ आया, कहा कि काफला वालों, ये जो दरख्त के नीचे बंदा सो रहा है ये कौन है? कहा इसका नाम मोहम्मद है, अबू तालिब का ये भतीजा है, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता है, अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिगर है, आमना का नूरे नजर है ये। कहा ये आम आदमी नहीं, कहा ये आम आदमी नहीं है, कहा ये नबी आखिरुज़्ज़मान है। अब लोगों को खतरा पड़ गया, काफले वालों को खतरा पड़ गया कि ये नबी आखिरुज़्ज़मान है, अल्लाह न करे इसको कोई तकलीफ पहुंच जाए तो हम खतीजा को क्या जवाब देंगे जाकर। अब उन्होंने जनाब मन अपना माल तिजारत मिस्र के अंदर तिजारत करने के लिए भी यहाँ रख दिया। मिस्र के बाजार, मिस्र का बाजार भी बड़ा अजीब बाजार। कभी जनाब मन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम या माल तिजारत बनकर आए, ताजिर बनकर नहीं आए, माल तिजारत बनकर आए और अल्लाह पाक ने इनको मिस्र का बादशाह बना दिया। मिस्र के बाजार के अंदर बिक रहा है, बाजार में बैठा हुआ है, चबूतरे में बिठाया हुआ है। जिब्राइल आमीन आते हैं, लोग आकर देखते हैं, क्योंकि उससे पहले मिस्र का जो शहर था वो एक बुतों की जद के अंदर था, वहाँ लोग बुत पूजा करते थे। ये तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ये मुआमलात उनके फिर दुरुस्त हुए। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारे मुआमलात सीधे किए। उससे पहले अब जो उन्होंने क्या नाम है गुरुद्वारों के और जरा चर्चों के जो खादिमीन थे, अब वो भी देख रहे हैं, आकर वो भी चाहते हैं यार इस बच्चे को हम खरीद लें और अपने जनाब चचा घर के अंदर रख देंगे तो लोग इसकी ज़ियारत करने के लिए आएंगे, हमें इसके ज़रिए काफ़ी जनाब मन वो मिल सकते हैं, क्या नाम है नजराने हमें मिल सकते हैं। अब खरीदने के लिए तो लोग काफ़ी आए, तो अजीज़ मिस्र वो भी वहाँ पहुँचा। जब वो पहुँचा तो उसने जनाबन दुगनी तिगनी कीमत के अंदर इसको खरीद लिया, क्योंकि अल्लाह पाक ने जहाँ इसको भेजना था, जहाँ से इल्म को वहाँ इल्म का दौरा करना था, इल्म को जनाब आम करना था, अल्लाह पाक ने इसको वहीं भेजना था। अब
وزیر مصر نے اس کو خرید لیا، اور وہیں سے اللہ پاک نے علم کی دولت سے بھی، جب وہاں یہ بیٹھا تھا چبوترے کے اوپر، تو حضرت یوسف دل کے اندر خیال کر رہا ہے، تو حضرت یوسف کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، کیونکہ وہ تو بچہ تھا اس وقت، کہا کہ اے یا اللہ، یہ لوگ مجھے کیوں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز آئی، اے یوسف، آج یہ لوگ تمہیں خریدنے کے لیے آئے ہیں، آج یہ لوگ تمہیں خریدنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایسا وقت بھی آئے گا تم ان سب کو خرید لو گے، ایسا وقت بھی آئے گا تم ان سب کو خرید لو گے۔ پھر ایسا وقت آیا، ایسا وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو خرید لیا، اور جناب عمر پھر حضرت یوسف اسلام نے پھر اسلام نافذ ہوا، پھر حضرت یوسف اسلام کے قلبے پڑے گئے، پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے۔ تو وہ کیا تھے؟ وہ مال تجارت بن کر آئے تھے، کیا بن کر آئے؟ مال تجارت بن کر آئے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تاجر بن کر آئے۔ یہ مصر کا بازار بھی بڑا عجیب بازار ہے، جب حضرت یوسف آئے تو مال تجارت یعنی خود بکنے کے لیے آئے، جب حضور آئے تو مال تجارت کو لے کر آئے، خود تاجر بن کر آئے۔ تو اب یہاں سے جناب جب واپس گئے تو حضرت خدیجہ نے دیکھا تو جو بنسبت پہلے سالوں کے اندر جو مجھے منافع ہوتا تھا، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا مال لے کر آئے ہیں، یہ کئی گنا زیادہ منافع مجھے ملا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کافی مال بھی دیا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ 2 شادیاں پہلے کر چکی ہیں، شادیاں 2 شادیاں پہلے کر چکی ہیں، اب دونوں مردوں نے وفا نہ کی، دونوں خاتون نے وفا نہ کی، وہ فوت ہو گئے، مال اتنا زیادہ ہے اور دونوں خامد فوت ہو گئے۔ اب حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، کتنے سال؟ کتنے سال؟ 40 سال کی عمر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے۔ پیغام بھیج دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہے تو میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طالب نے کہا اگر نکاح ہو جائے تو اچھا ہے، مال بھی زیادہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیوں اس قبول کر لیا، تو اس لیے اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے نکاح بھی کروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے نکاح اللہ پاک نے خود کروائے، اللہ پاک نے یہ نکاح خود کروائے ہیں، اور اسی طریقے سے جتنے نکاح بھی ہوئے اللہ پاک نے پیغام بھیجا، اے میرے پیغمبر آپ یہ بھی اللہ کا حکم ہوا، حضرت خدیجہ سے نکاح ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اب دلہا کی عمر 25 سال، دلہن کی عمر 40 سال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات جا رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، شروع سے ہی، حالانکہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی 6 ریشم کی دکانیں تھیں۔ نبوت سے پہلے، حضور پہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی دولت بھی اتنی تھی کہ 6 ریشم کی دکانیں تھیں۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت مدینہ کے بازار کے اندر ہاتھ کے اوپر کپڑا ڈال کے مدینہ کے بازار کے اندر بیچے، سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے آقا، اگر آپ کا
بتاتا ہے تو حق مار کے پیسے دینے کے لیے میں تیار ہوں، حق مار کے پیسے میں ادا کروں گا، آپ نکاح کر لیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے تو اس کے حق مار کے پیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ واقعہ پورا تو نہیں ہوا کیونکہ جمعہ کا وقت ہے، زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ پھر وقت میں آپ آزاد کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔